हाय, दिस इज डॉक्टर जीत एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीत फार्मेसी। आज हम डिस्कस करते हैं फैक्टर इफेक्टिव ड्रग मेटाबॉलिज्म्स। अच्छा, सबसे पहले जो फैक्टर्स आती है जो कि ड्रग की मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कराती है वो जेनेटिक फैक्टर्स हैं। तो जेनेटिक फैक्टर्स मीन्स कि आपकी जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म होती है, जेनेटिकली म्यूटेशन हो जाती है आपकी बो अजदाद से। जो भी फैक्टर्स आपकी में आती है तो वो आपकी ड्रग की मेटाबॉलिज्म या ड्रग की डिस्पोजिशन में वो चेंज करा देती है। ठीक है जी। जीनोटाइप और फिनोटाइप की को रिलेशंस हम कहते हैं। स्टडीज हैव वैलिडेटेड टू दैट इनहेरिटेड म्यूटेशन रिजल्ट इन टू और मोर डिस्टिंक्ट phenotypes and vary causing very different responses following drug administrations। तो हमारे पास जो मोस्ट एग्जाम्पल्स हैं वो अच्छी एग्जाम्पल्स हैं, वो हमारे पास कॉकेशियंस और नॉन कॉकेशियंस। जो कॉकेशियंस और नॉन कॉकेशियंस की बात हम करते हैं वो जेनेटिक फैक्टर्स हमारे पास वो चेंज होती है। जो कि जापानीज होती है या उससे यूरोप की कंट्रीज के लोग होते हैं, जो कि कॉकेशियंस होते हैं, सॉरी वो नॉन कॉकेशियंस होते हैं। और जो एशियंस होते हैं, यहाँ पे एशियन लोग होते हैं जो कि एशिया के मुख्तलिफ 6 या 7 कंट्रीज में जो लोग रहते हैं, तो उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, जेनेटिक चेंजेस है, प्रॉब्लम नहीं चेंजेस है। और जो कि यूरोप में लोग रहते हैं उसमें भी जेनेटिक चेंजेस है। तो दोनों ही जेनेटिक फिनोटाइप जीनोटाइप्स के बेस पे हम चेंजेस और क्या कौन से वो एंजाइम चेंज है, साइटोक्रोम P2C19 पॉलीमॉर्फिज्म है। अबाउट 20% इज एशियंस में प्रेजेंट होते हैं एंड 3% इन कैकेशियंस। ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये एक वेरिएबल्स है, स्पेसिफिकली वेरिएबल मेटाबॉलिज्म ऑफ ओमेप्राजोल PPI एंड एंटी-सीजर ड्रग्स। तो सीजर ड्रग्स जितने भी हम देते हैं ना, यहाँ पे एशियंस में और जो कैकेशियंस में होते हैं, तो हम उसको बेस पे डालते हैं। अगर हम कैकेशियंस को ये ड्रग्स देते हैं तो उसमें ये मेटाबॉलिज्म्स, ये साइटोक्रोम वहाँ पे 3% है, बहुत कम है। तो उस बेस पे हम उसको डोज देते हैं। लाइक यहाँ पे हमने कहते हैं कि कैकेशियंस को ऑलवेज आप रिक्वायर्ड हाई डोज देंगे, नॉन कैकेशियंस को आप लेस डोज देंगे। ठीक है जी। तो ये एक फर्स्ट वन फैक्टर्स है आपके पास ड्रग की मेटाबॉलिज्म। सेकंड फैक्टर इज द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स मीन आपकी एज, आपकी हार्मोन्स, आपके सेक्स प्रेफरेंसेस, आपकी प्रेगनेंसीज। तो ये आप जहन में रख लेंगे कि एज आप वेरी करते हैं। आपके अगर ओल्ड एज है तो उसमें मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड हो जाती है जिस तरह बच्चों में होती है। अगर यंग है तो उसमें मेटाबॉलिज्म अच्छी है। हार्मोन्स, अगर हार्मोन्स आपके पास आपके नॉर्मली यंग में हार्मोन नॉर्मली इंड्यूशन वो कर सकते हैं, तो ये जाहिर बात है वो आपके ड्रग्स की मेटाबॉलाइजेशन को इफेक्ट करा भी सकती है, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। कुछ 6 डिफरेंसेस भी हैं मेल और फीमेल्स में। तो एक मेल में हो सकता है उसकी मेटाबॉलाइजेशन ऑफ ड्रग्स ज़्यादा हो, दूसरी में कम, तो ये भी हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में मोस्टली वो भी हम फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म में। चेंज इन इंटेस्टिनल माइक्रोफ्लोरा, उसके साथ आपकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी चेंज हो जाती है और आपकी ड्रग की मेटाबॉलाइजेशन भी इफेक्ट हो सकती है। डिजीज़, कुछ डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, रीनल डिजीज़ है, तो आप इसे ध्यान में रखते हैं। एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस इन्फ्लुएंसेस जीरोबायोटिक्स मेटाबॉलिज्म। अगर आपकी न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छी नहीं है, जाहिर बात है आपकी मेटाबॉलिज्म भी ड्रग ऑफ द इफेक्ट हो सकती है। ठीक है। तो सेकंड फैक्टर है, this is the second factors which we kept in our mind during the drug product performance and drug की मेटाबॉलाइजेशंस के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो ये ध्यान में रखते हैं। अच्छा, 6 डिफरेंसेस क्या होती है? 6 डिफरेंसेस ये होती है कि द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म वेरीज अकॉर्डिंग टू सेक्स इन सम एनिमल्स, जो हम डिस्कस करेंगे अभी, कि इन रेट्स एंड इन रैबिट्स में। रेट्स में इट इज ऑब्जर्व बिटवीन मेल एंड फीमेल्स रेट्स। एडल्ट मेट्स की जो मेटाबोलाइज सिवरल फॉरेन कंपाउंड मच फास्टर देयर फीमेल रेट्स। यहाँ पे पूरे 6 डिफरेंसेस हम ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स पे करते हैं। तो रेट्स में हम ये जहन में रखते हैं कि जो एडल्ट रेट्स होते हैं और मेल रेट्स, मेल और फीमेल की बात है, तो मेल रेट्स में आपकी जो ड्रग की मेटाबॉलाइजेशन है वो जल्दी हो जाती है एज कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि वहाँ पे जो डी मिथाइलेशन अमाइनो पायरीज एक्साबार्बिटाल सिंजिडेशंस ग्लूकोनाइड डेशन ऑफ अमीनो फिनॉल, तो ये उसमें इन ड्रग्स की मेटाबॉलाइजेशन एंड डीमिथाइलेशन के थ्रू होती है, जो कि मोस्टली प्रेजेंट होते हैं इन द मेल रेट्स। ठीक है जी। उसके थ्रू इसकी मेटाबॉलाइजेशन भी ज़्यादा हो जाती है। इन माइस and rabbits and mice, for example, do not show any significant differences in the drug metabolism. इस तरह हो सकता है ह्यूमन में भी
ہو سکتے ہیں. ڈیمیتائلیشن آف ایریتھرومائسن واز سگنیفیکنٹلی ہائر ان فیمیل دین میل. اچھا یہ آپ یہ ڈیمیتائلیشن سے جو کہ انزائمس ہوتے ہیں یہ فیمیل میں پریزنٹس ہوتے ہیں زیادہ ایز کمپیئر ٹو میلس. تو ایریتھرومائسین اگر آپ فیمیل میں زیادہ ڈوز بھی دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں دیتے تو اس پہ اتنی زیادہ افیکٹ اس پہ نہیں آتی ایز کمپیئر ٹو میلس. ٹھیک ہے تو یہ بھی 6 ڈفرینسز ذہن میں رکھ لیں. اچھا میٹابولزم ان ایٹرز. میٹابولزم ایٹرز میں کیا وہ ہے تو ظاہری بات ہے جب پیشنٹس ایٹر ہو جاتے ہیں تو اس کی میٹابولائزیشن اچھی نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پہ کچھ ایج ریلیٹڈ چینجز آ جاتے ہیں. کچھ ایج ریلیٹڈ فیزیولوجیکل چینجز ہو سکتے ہیں. اس میں انوائرمنٹل چینجز بھی تھرو ہو سکتی ہے. اسموکنگ, انزائم انڈکشنز, نیوٹریشنل اسٹیٹس, ڈائٹس. یہ کچھ کنکمیٹڈ ڈیزیز بھی ہو سکتے ہیں. اس کو شاید اس کو ڈائبٹکس ہو, اس کو کچھ رینل پرابلمس ہو, اس کو کوئی اور ڈیزیز ہو تو یہ بھی ہو سکتی ہے. اس کی میٹابولزم اس کے بعد بھی افیکٹ ہو سکتی ہے اس کے چیز. اچھا ڈیکریز ریپیٹڈ ڈرگ میٹابولزم کپلڈ ود ہو سکتا ہے اس کی کلیئرنس کی الٹریشن ہو, اس کی کڈنی پرابلم ہو, اس کی وجہ سے پراپرلی الٹریشن نہیں ہوتی یا اس کی کلیئرنس پراپر نہیں ہوتی یا والی وہ ڈسٹریبیوشن اس کی افیکٹس. تو یہ انٹر پیشنٹ پہ ہمیشہ یہ چیزیں آتی ہیں کیونکہ اس کی باڈی بیکم ایجڈ ہو جاتی ہے تو اس میں یہ کافی کمپلیکیشن آپ جب ذہن میں رکھ لیں یہ بھی آ سکتی. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد فیٹل میٹابولزم. فیٹل میں کیا میٹابولزم اس کی کیا وہ ہو سکتی ہے. سو دا ایبلٹی آف دا ہیومن فیٹس اینڈ پلیسنٹا ٹو میٹابولائز ڈرگس. تو ایبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے آپ کی ہیومن فیٹس کی اور پلیسنٹا کی. جب بھی آپ پریگننسی وومن میں ڈرگس دیتے ہیں تو وہ جا کے پلیسنٹا کراس کر کے ہیومن میں فیٹس میں چلا جاتا ہے. اس کی میٹابولائزیشن ہو سکتی ہے. تو نالج آف دا افیکٹس آف دا پری لیٹرل ایکسپوجر ٹو ڈرگس, environmental pollutants, smoking and other xenobiotics ethanols on the fetus have led to decrease the exposure to these substances during pregnancy. تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ڈرگ سیف ہے ان پریگننسی, یہ ڈرگ سیف نہیں ہے پریگننسی. تو جتنے بھی ہم زیروبایوٹکس باہر سے لیتے ہیں ڈرگس لیتے ہیں تو اس کو ہم پریڈیٹل ایکسپوجرس کرتے ہیں کہ ہم پہلے اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ دیز ڈرگ ول کراس دا پلیسنٹا. فار ایگزامپل ہم اس کو الرجیسک ایکٹیویٹی کے لیے کچھ بھی ڈرگس نہیں دیتے ڈیورنگ پریگننسی سوائے پیرسٹامول کی. تو یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جی دس ڈرگس ول فیٹل میٹابولائزیشن اس کی ہوتی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے تو یہ کچھ سائٹوکرومس ہوتے ہیں جو کہ پریزنٹ ہوتے ہیں ہیومن فیٹس فار دا رسک کی جو کافی رسکی ہوتی ہے. اس کی میٹابولائزیشن جب ہو جاتی ہے آپ کی یا پریگننسی لیڈی کے لیور میں تو اس کی میٹابولائزیشن کبھی کبھار ہم نے وہ پہلے ویڈیو میں ڈسکس کی تھی کہ انیکٹیو کنورٹ انٹو ایکٹیو فارم. تو یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ ایکٹیو فارم ول لیڈ ٹورڈ وہ فیٹس کو خراب کر سکتے ہیں. تو یہ آپ اپنے ذہن میں میٹابولائزیشن کے ٹائم رکھ لیتے ہیں. اچھا نیونیٹل میٹابولزم فرام برتھ the neonate is exposed to drugs and other foreigns to compound persisting during pregnancy as well as transfer into the breast milk. موسٹلی breast milk میں ٹرانسفر ہوتے ہیں جو کہ موم ایک ڈرگ لیتی ہے. فار ایگزامپل سیویئر یوز آف ڈرگ پریگننسی میں ہم نہیں یوز کرتے, انڈیوسر اور سب فینوفارمیٹال یوز کرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے وہ اس کے بعد ان دا نیونیٹس کنڈیشنز میں جب آ جاتے ہیں تو اس میں بریسٹ ملک میں فرام مدر ٹوورڈ وہ نیونیٹس میں چلا جاتا ہے. تو اس سے بھی کافی حد اس کی میٹابولائزیشن جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتی ہے آپ کے ڈرگس کی. ٹھیک ہے جی. اور یہ اس طرح ڈرگس جو ہے وہ آپ کی بیبی کو خراب بھی کر سکتا ہے. اچھا کچھ فارماکو ڈائنامک فیکٹرز ہیں. فارماکو ڈائنامک فیکٹر بھی آپ ذہن میں رکھ لیں گے کہ اس کی ڈوز اگر آپ اس کو پراپرلی خاص ڈوز پہ ٹریٹمنٹ کو خاص ڈوز پہ رکھتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اگر زیادہ ڈوز پہ رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی جو وہ ہے میٹابولائزیشن سے وہ افیکٹ ہو جائے. اچھا فریکوینسی آف ڈوز ہے کہ کتنا فریکوینسیز آف ڈرگس آپ یوز کرتے ہیں. اس سے ڈوز انٹرول بھی آپ پہ آ سکتا ہے. روٹ آف ایڈمنسٹریشن کون سے روٹس پہ آپ لیتے ہیں ڈرگ. ٹیشو کی ڈسٹریبیوشن سے ٹیشو ویل ڈسٹریبیوٹ ہے ان دا باڈی. اگر ویل ڈسٹریبیوٹ ہے ٹیشوز میں تو ظاہری بات ہے اس کی میٹابولزم کم ہوتی ہے اور اس کی آپ کی باڈی میں پرون افیکٹس بھی آ سکتے ہیں. پروٹین بائنڈنگز آف دا ڈرگس وہ بھی آپ ذہن میں میٹابولائزیشن کے رکھتے ہیں کیونکہ یہ بھی فیکٹرز ہے فار دا فیکٹر ہو سکتی ہے فار دا ڈرگ میٹابولزم. انوائرمنٹل فیکٹرز ہے کہ کچھ ٹاکسکس کیمیکل جو باہر سے ہم لیتے ہیں
اس کے آپ کی میٹابولزم افیکٹ الٹر ہو سکتی ہے. فرسٹ فاس افیکٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ اوور ہیئر کہ فرسٹ فاس افیکٹ جو فینامنا ہے ڈرگ میٹابولزمس کے لیے concentration of drug greatly reduced before it reached to the systemic circulation. فرسٹ فاز افیکٹس یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ڈرگس آپ ایک خاص ڈوز پہ لیتے اور اس ڈوز سے پہلے آپ کی اس کی سسٹمک سرکولیشن جو ہے وہ ریچ ہو کے اس کی ڈرگ کی میٹابولائزیشن ہو جاتی ہے کوئکلی اور ایکسکریٹ ہو جاتا ہے ڈرگس آپ کی باڈی سے. تو آپ فرسٹ فاز افیکٹس کو بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اتنا ڈوز آف ڈرگس ہم لیتے ہیں اس کی اگر اتنا میٹابولائزیشن بھی ہو جاتی ہے تب بھی اس کی اچھی تھیوریٹک افیکٹس آ سکتی ہے. تو اس کے بعد اگر ڈرگ کی میٹابولائزیشن ہو بھی جائے تو آپ کو وہ تھیوریٹک ڈرگس یا تھیوریٹک جو ایمز ہے وہ آپ کو اچیو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا ایلیمینیشن پاتھ وے کیا ہوتی ہے؟ ایلیمینیشن پاتھ وے یہ بھی آپ کے ڈرگس کی میٹابولائزیشن کو افیکٹ کرا سکتی ہے. Most drugs and xenobiotics are lipid soluble electrochemically by the metabolizing enzymes. تو موسٹلی ڈرگز ہوتے ہیں یا زینوبائٹکس جو کہ ہم باہر سے لیتے ہیں تو اس کی میٹابولائزیشن انزائم سے ہی افیکٹ آ جاتی ہے. لیس ٹاکسس ٹو کنورٹ ان مور سالوبل ڈرگ جو کہ ہم نے ڈیفینیشن میں بھی کہا کہ دس ڈرگ ول لیڈ ٹو نان انزائمیٹک کنورٹڈ انٹو نان انزائمیٹک پاتھ وے. جب اس کی گلوکورونائڈیشن سلفیشنز اور میتائلیشنز یا ہائیڈرولسس ریئیکشنز نہیں ہوتے فیز 1 فیز 2 نہیں ہوتے تو اس ڈرگ کی میٹابولائزیشن بھی نہیں ہوتی. جب اس کی ڈرگ کی میٹابولائزیشن نہیں ہوتی تو وہ ایلیمینیشن پاتھ وے کے تھرو ایلیمینیٹ نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جس ڈرگ کی میٹابولائزیشن نہیں ہوتی تو وہ اٹس مین وہ فیز 1 اور فیز 2 سے لائپوفیلک فارم میں کنورٹ نہیں ہوتا ہے ہائیڈروفیلک فارم میں تو اس کی اسٹیٹ میں ہوتی. یعنی تھائوسائنائڈ ڈیٹاکسیفیکیشن آف پروڈکٹ سائنائڈ اسٹریٹلی پرنسپلی ان دا سلائیوا جو کہ آپ کے سلائیوا میں پریزنٹ ہوتے ہیں وہ اس پاتھ وے کے تھرو ایکسکریٹ ہوتے ہیں. کچھ سرٹن ڈرگز جو کہ سلائیوا لنگس سویٹ ملک یہ بائل یہ تھرو ایکسکریٹ ہوتے ہیں تو آپ اس کو سارے کے سارے کنزیوم کر کے آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ جی یہ ڈرگ میٹابولزم کو افیکٹ کرا سکتی ہے بائی مین انڈیوس کر سکتی ہے یا ریڈیوس کر سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا انٹرہیپیٹک ریسرکولیشن. تو انٹرہیپیٹک ریسرکولیشن از موسٹ امپورٹنٹ اوور ہیئر. تو انٹرہیپیٹک ریسرکولیشن میں یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی آپ اسٹیرائڈز ہارمونز لیتے ہیں بائل ایسڈس لیتے ہیں تو ریسپیکٹلی اس کی کنجوگیٹڈ میٹابولائٹس بن جاتی ہے. ویل ایلیمینیٹڈ ان دا بائل آر اویلیبل فار ری ایبزارپشن. جب بھی آپ کے بائل کے تھرو لیور کے تھرو ایکسکریٹ ہوتے ہیں وہ آپ کی فیسز میں چلے جاتے ہیں تو وہاں سے آپ کی ڈیوڈنل انٹسٹینل جو پورٹل سرکولیشن ہے اس کی دوبارہ اس سے انٹرہیپیٹک ریسرکولیشن ہو جاتی ہے اور اس کے آپ کی بلڈ میں دوبارہ ڈرگس انٹر ہو کے پھر ریسرکولیشن ہو جاتی ہے. جب بھی آپ کی ڈرگ ایکسکریشن پاتھ وے پہ چلی جاتی ہے وہاں سے پھر اگین اس کی ری ایبزارب ہو کے وہ باڈی میں چلی جاتی ہے اس کو ہم انٹرہیپیٹک ریسرکولیشن آف ڈرگ کہتے ہیں. تو سرٹن ڈرگس میں یہ ہو سکتی ہے کہ اس طرح لائک ہم ایگزامپل دیتے ہیں کہ ہیومنز میں کمپاؤنڈس ایکسکریٹڈ ان بائل یوزلی ہیو مالیکولر ویٹ دین. ایک ڈرگز ہے جس کی مالیکولر ویٹ زیادہ ہے 500 سے تو اگر اس سے زیادہ ہے تو وہ ڈرگ آپ کی باڈی میں لیور کے تھرو ایکسکریٹ ہوتا ہے بائل کے تھرو اور فیسس کے تھرو. وائل ویئرز ود ریٹس کی بات جب کرتے ہیں تو اس کی مالیکولر ویٹ اگر 325 سے ایبو ہو جاتی ہے تو وہ آپ کی نہیں بلکہ ریٹس کی بائل کے تھرو ایکسکریٹ ہوتے ہیں. تو اسی طرح ڈرگس آپ کی مالیکولر ویٹ کے حساب سے ہوتے ہیں. کنسیکوینٹلی یہاں پہ ہم یہ بھی دیتے ہیں کہ بل ایکسکریشن مور کامن ہوتی ہے ریٹس میں کیونکہ وہاں پہ ہر ایک ڈرگس کی مالیکولر ویٹ کم ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی ریٹ کی بل ایکسکریشن زیادہ ہے اس کمپیئر میں کمپاؤنڈ جو کہ مالیکولر ویٹ 300 اور 500 کے درمیان ہوتی ہے تو وہ ایکسکریٹلی یورین اینڈ بائل ایز ویل وہ ایکسکریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا انچینج فارم آف ڈرگ اگر بات کرتے ہیں تو بائل از ایکسکریٹڈ ود دا فیسز. انچینج فارم ایکسکریٹڈ ہوتا ہے ان دا فیسز and metabolized by bacterial flora into intestinal tract reabsorbed in the portal circulations. تو جو کہ unchanged drug ہوتی ہے تو unchanged means وہ ابھی چینج نہیں ہوتے اور آپ ڈائریکٹلی وہ آپ کی باڈی سے ایکسکریٹ نہیں ہو سکتے تو وہ اگین اس کی ریسرکولیشن ٹوورڈ دا پورٹل سرکولیشن ہوتی ہے تو اس ہی کے تھرو آپ کی ڈرگ کی وہ میٹابولائزیشن ہوتی ہے. اچھا ڈرگ کی انٹریکشنز کیا ہے؟ ڈرگز ود لو اورل بائلبلٹی are high first pass metabolism particularly susceptible to interactions.
The result of co-administration of inhibitors after absorption distribution elimination में वो effects of drugs जो है वो इसकी ड्रग की इंट्रैक्शन हो जाती है. तो ड्रग इंट्रैक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना हो रही है इन द मेटाबॉलिज्म. जिस ड्रग की मेटाबोलाइजेशन ज़्यादा होती है इट्स मीन्स उस ड्रग की एक दूसरे ड्रग के साथ उसकी इंडक्शंस है, एंजाइम इंड्यूसर्स है. एक तो एंजाइम इंड्यूसर्स होते हैं, एक एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर एक ड्रग्स आप लेते हैं वो उसकी मेटाबोलाइजेशन नॉर्मल है, लेकिन अगर आप उसके साथ दूसरा देते और वो दूसरा ड्रग्स उसकी इंडक्शंस करा देते हैं तो जाहिर बात है वो पहले ड्रग जो आपने दी है उसकी मेटाबॉलिज्म जल्दी होगा, क्विक होगा और उसकी एक्सक्रीशन भी जल्दी होगी. तो अब आपकी बॉडी से एक्सक्रीट जल्दी होगा. तो आप एंजाइम इंड्यूसर और इनहिबिटर बात करते हैं, लेकिन अगर आप इनहिबिटर देते हैं तो दूसरे ड्रग्स की हाफ लाइफ भी ज़्यादा हो सकती है, उसकी मेटाबोलाइजेशन भी कम से कम होती है और उसकी एक्सक्रीशन रेट भी जल्दी नहीं होती. तो ये आपकी हो गई फैक्टर ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म. इसके बाद इंशाल्लाह एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, वो काफ़ी हद तक पूरा एक डिटेल है, उसके साथ डिटेल के साथ पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू. अगर आपका कोई क्वेश्चन है काइंडली आज कमेंट सेक्शन में. अल्लाह हाफिज़.